بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا، اور سوال ان کا یہ ہے کہ تبارک کی روٹی جو بنائی جاتی ہے رجب کے مہینے میں 4 جمعہ عورتیں فاتحہ خوانی کراتی ہیں، سورہ ملک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ بھائی کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو عورتیں ان تمام کا کہنا یہ ہے کہ 32 کلو آٹا آپ لا کر دیں، اس کی ہم روٹی بنائیں گے۔ تو کیا 32 کلو آٹے کی روٹی ہی بنے گی یا کم کی بھی بن سکتی ہے؟ کیا ہے اس کا معاملہ؟ تو بڑا اچھا سوال انہوں نے کیا۔ تو دیکھیے رجب کا مہینہ ہے، ایک تو تبارک کی روٹیوں پر سورہ ملک کی تلاوت لوگ کراتے ہیں اپنے گھروں پر اپنے مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے، اور دوسری چیز اسی رجب کے مہینے میں جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ہوتی ہے، جسے ہم کنڈے کی فاتحہ کہتے ہیں۔ کنڈے اپنے اپنے گھروں پہ لوگ بناتے ہیں، تو اب کنڈے کتنے کلو کے ہونے چاہیے؟ یہ بھی ایک اہم سوال بنا ہوا ہے لوگوں کے بیچ میں۔ بہرحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تبارک کی جو روٹی ہوتی ہے، آپ دیکھیں کہ جیسے ہی رجب کا مہینہ آتا ہے بہت سی جگہوں پر تبارک کی روٹی پڑوانے کا ایک رواج ہے، ایک ماحول پایا جاتا ہے، اور بازار کے بازار جو ہیں وہ سج جاتے ہیں تبارک کی روٹیوں سے، کیونکہ وہ ریڈی میڈ تیار ہو کر بازاروں میں بکتی بھی ہیں، بہت سے بیکری والے بنا کر دیتے ہیں، آپ آٹا لے کر جائیں گے، بہت سی عورتیں گھروں پر بنا لیتی ہیں جنہیں وہ میٹھی روٹی کہتی ہیں۔ تو دیکھیں شریعت نے 32 کلو آٹا یا 30 کلو آٹے کی کوئی قید نہیں لگائی ہے۔ یہ جو ہماری بڑی بوڑھیاں ہیں یہ اس طرح کی باتیں جو ہے کر دیتی ہیں کہ ہاں 32 کلو آٹا ہو، کیونکہ 32 کلو آٹے کی روٹی آپ اندازہ لگائیں کتنی بنیں گے۔ ایک تو بنانے والے اس میں تھک جاتے ہیں، اور پھر مدرسے کے بچے جو اس کو پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی تھک جاتے ہیں، کیونکہ اتنی ساری روٹیاں، اور مدرسے کے بچوں کو بیٹھا دیا جاتا ہے کہ صاحب پڑھیے آپ، اب وہ سورہ ملک پڑھ رہے ہیں، تو کب تک کیسے وہ پڑھیں گے؟ حالانکہ آپ 1 کلو آٹا 2 کلو یا 4 کلو آٹے کی روٹی بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک فضیلت کی بات ہے، اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو ثواب پاتا ہے، نہیں کرے گا تو اس میں کوئی کسی کے لیے گناہ نہیں ہے۔ یہ لازم اور ضروری چیز نہیں ہے کہ واجب ہو یا اسلام میں یہ فرض ہو یا کہیں شریعت سے اجازت اس کی زیادہ دی گئی ہو۔ تو آپ اس بات کو ذہن نشی کر لیں، تبارک کی روٹی آپ اپنے مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے یا مرحومہ کے لیے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، پڑھوانا چاہتے ہیں، تو سورہ ملک کی بڑی برکتیں، عظمتیں، فضیلتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مومن اس کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اس کی بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ یہ وہ سورت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بحث کرے گی، مولا اس بندے کی بخشش فرما دے، یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ سورہ ملک جو ہے وہ بڑی فضیلت والی سورت ہے، تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ روٹی پر پڑھیں، آپ یوں بھی اصالِ ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، اور خود بھی رات کو بعد نماز عشاء آپ پڑھ کر سویا کریں، بہت زیادہ آپ کو اس میں ثواب ملے گا، اور عذاب قبر سے اللہ آپ کو محفوظ فرمائے گا۔ کیونکہ عورتیں وہ ہیں جو نماز میں بڑی سستی کرتی ہیں، اور ایسی چیزوں میں بہت زیادہ یہ جو ہیں خوشی کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں، پتہ نہیں ان کا دل اس میں زیادہ لگتا ہے کیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں، اور ایک چیز اور آپ سمجھ لیں، دیکھیے فاتحہ خوانی اسی کی قبول ہے جس کی نماز ہے۔ پہلے آپ نماز پڑھیں، نماز آپ پر فرض ہے۔ اگر آپ نماز 5 وقتہ کو چھوڑ کر روزانہ 1 لاکھ روپے کا بھی آپ صدقہ کر رہے ہو، یا اور عبادتیں آپ نفلی کر رہے ہو جو نفل میں شامل ہوتی ہیں، تو آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے جب تک کہ آپ فرض کو ادا نہ کر لیں۔ ویسے ہی اب کنڈوں کا معاملہ ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لوگ فاتحہ خوانی کرتے اس مہینے میں، تو آپ ضروری نہیں ہے کہ 10 کلو میدا لے کر آئیں، دیسی گھی ڈالیں، ماوا ڈالیں۔ بہت سے لوگ ڈرائی فروٹ بہت زیادہ ڈالتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں اس میں زیادہ ثواب ملے گا، تو ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ جو ہے 5 روپے کا حلوہ گھر میں بنا کر نا سوجی کا، اس پر بھی فاتحہ خوانی لگائیں گے، اس میں بھی اللہ آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیے ایک گروپ تو وہ ہے جو بالکل فاتحہ خوانی کا انکار کرتا ہے، وہ حرام، بدعت، شرک، نہ جانے کیا کیا فتوے لگاتے ہیں، لیکن جو ہمارے سنی بھائی اگر فاتحہ خوانی اپنے گھروں پر کرانا چاہتے ہیں تو بالکل کرائیں، لیکن کنڈوں کے لیے ادھار لے کر پیسہ یا دکاندار سے ادھار کر کے آئیں آپ کہ مزدوری ملے گی دے دوں گا، اور آپ 10 کلو کا انتظام کر رہے ہیں 20 کلو کا، کیونکہ بہت سی جو اولڈ وومین ہیں، ہماری جو بوڑھی مہلائیں عورتیں ہماری اسلامی بہنیں، ان میں کچھ ایسی بھی سوچ رکھتی ہیں کہ کنڈی اتنی بننی چاہیے پڑیاں کہ اس پڑیوں سے ماہ رمضان کا روزہ افطار ہو جائے، اتنے دنوں تک چلنی چاہیے۔ تو بتائیے نہ جانے کہاں سے یہ کھانے کے چوچلے نکال کر اتنا لمبا پھرا دے دیتی ہیں گھر والوں کو۔ تو یہ آپ سمجھ لیں تبارک کی روٹی 32 کلو ضروری نہیں ہے،
اگر آپ 2 کلو ہو، 3 کلو ہو، 4 کلو ہو، 10-5 روٹی ہو، جتنی آپ تلاوت کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں مدرسے کے بچوں کو زیادہ پریشان کیا جاتا ہے ان معاملوں میں، ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ اب ایک گھر ہو تو ٹھیک بھی ہے، پورا محلہ ہے، وہ کب تک کہاں تک پڑھیں گے؟ پھر معاملہ وہی بنتا کہ جیسے چلے چلائے جاؤ اور حلوہ پوری کھائے جاؤ۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، آپ جتنی آپ کی استطاعت ہو کہ آپ پڑھ لیں، خود اس کو تلاوت کر لیں، وہ آپ کے لیے بہتر طریقہ ہے۔ ویسے ہی کنڈوں کا معاملہ ہے، آپ اگر فروٹ لا کر اس پر ہی فاتحہ خوانی کریں گے تو آپ بالکل جو ہے ثواب کے مستحق رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ گناہ گار رہیں، کیونکہ عورتیں نئے نئے مسئلے گڑھ دیتی ہیں کہ دیکھ قرآن پاک میں بال نکل رہے ہیں، کہ کنڈیاں قبول نہیں ہوئی، کنڈے صحیح سے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسی بہت سی رسم و رواج والی باتیں آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، خاص کر فاتحہ خوانی کو لے کر، جو کہ ایک مستحب کام ہوتا ہے، بالکل کرنا چاہیے، کریں آپ استطاعت کے مطابق، لیکن جو فرض ہے نماز اسے چھوڑ کر نہ کریں، بلکہ اسے پڑھیں پھر نیاز کریں۔ نماز قبول ہوگی پھر نیاز قبول ہوگی، یہ آپ یاد رکھیں۔